السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ناظرین، لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے علاج کا جادو، جنات، نظر حسد کے حوالے سے، وہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس میں ایک تو عام طور پر جو طریقہ چل رہا ہے، مریض معالج کے پاس جاتے ہیں، معالج جو شرعی علاج کرنے والا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے مسنون دعاؤں کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ علاج کرتا ہے، تو مریض پر قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی مختلف آیات کی تلاوت کرتا ہے، جسے ہمارے ہاں دم کہتے ہیں، عرب رقیۃ الشرعیہ کہتے ہیں، تو رقیہ دم کو کہتے ہیں، تو وہ دم پڑھتا ہے، قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جس بارے میں لوگ زیادہ تر سوال کرتے ہیں، کہ دیکھیں جی آپ آن لائن جو دم ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں، کہ ایک مریض آپ سے کوسوں میل دور بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی اور شہر کے اندر ہے، ملک کے کسی دور دراز علاقے میں رہنے والا ہے، یا دوسری کسی کنٹری میں، کسی اور ملک میں رہنے والا ہے، آپ اس کا علاج کس طرح سے کرتے ہیں؟ تو ناظرین دیکھیں، بات اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس شفا ہے، نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑے سارے جنات قابو کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ جس کے ساتھ جنات کو قابو کیا جا سکتا ہو۔ موکل جنات کی جو کہانیاں ہیں، اس کو ہم ایک اور انشاءاللہ ویڈیو میں باقاعدہ طور پر اس پر ہم بات کریں گے، اس کو بیان کریں گے۔ بہرحال ہمارا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اسے شفا قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور ظالموں کے لیے اس کے ساتھ خسارہ ہوتا ہے، ان کو اس سے نقصان ہوتا ہے، ان کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا، ظالموں کو اس سے خسارہ، نقصان، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، یعنی قرآن سے بغاوت کے ساتھ، قرآن کا استہزاء کرنے کے ساتھ، قرآن مجید کی آیات کو نہ ماننے کے ساتھ، اس پر ایمان نہ رکھنے کے ساتھ۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب مریض پر ہم سامنے بٹھا کے قرآن پڑھتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اور اگر ایک مریض کوسوں میل دور بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کو دم کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں چلتا ہے، کال آئی، فون سنا، اب کیا ہے جی میرا یہ مسئلہ ہے، معالج نے کہا جی آپ کا علاج ابھی ہو جاتا ہے۔ اب کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ کوئی قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ اس کو قرآن سنایا جا رہا ہے، اسے کہہ دیا جی بس ٹھیک ہے آپ کا ابھی ہم علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اپنے جنات بھیج دیے ہیں، آپ کے معاملات ایسے ہی حل ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہم مریض پر جو ہمیں فون کر کے اپنا سیشن لیتا ہے، ہم سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے کہ میں نے رقیہ کروانا ہے، ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں ٹائم ہم رقیہ کریں گے، اس کے لیے مریض وہ بابدو ہو کر بیٹھے، پھر ہم اس پر رقیہ کرتے ہیں۔ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کو سن رہا ہوتا ہے، وہ پورا قرآن سنتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید پڑھنا، سننا، سنانا، یہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بنایا ہوا ہے۔ اب وہ مریض اس قرآن کو، اس کی آیات کو سنتا ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہوا ہو۔ کتنے مریض وہ ہیں کہ ناظرین میں نے جن کے چہرے نہیں دیکھے ہوئے، جن نے شاید مجھے اب سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے دیکھا ہو، اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تک نہ ہو، پوری فیملیز ہیں۔ ایک کو مسئلہ تھا، اللہ نے اس کو شفا دی، ان کی فیملی میں کسی اور کو مسئلہ ہوا، انہوں نے فون پر ہی دم کیا، نہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، نہ وہ میرے پاس کبھی آئے، اللہ رب العزت نے ان کو شفا دی۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، مریض اس کو سنتا ہے اپنے کانوں سے، اور پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت دور بیٹھا ہے، جادو کروانے والا کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے جادو کروائے تو ہو جاتا ہے۔ یہ تو بات ہمارے معاشرے میں ہر شخص ماننے کو تیار ہو جائے گا، ہاں بالکل ہو جاتا ہے۔
کہ ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہے، ایک لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، تو لاہور میں بیٹھے ہوئے شخص سے اگر جادو کروایا جائے تو کراچی میں بیٹھے ہوئے شخص پر اس کے اثرات ہوں گے؟ تو سب اس کو مان لیں گے یہ تو ہو سکتا ہے۔ بھائی اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ لاہور میں بیٹھنے والا شخص کراچی کے اندر موجود شخص پر جادو کرے اور اس پر اس کے اثرات ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اور مریض کہیں پر بھی بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کو سنے، اللہ رب العزت اسے شفا دے دے۔ اور یہ بات ناظرین بڑی سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ سے شفا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ قرآن مجید جس کو تو نے شفا بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے مریض کو شفا دے دے۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت شفا دینے والے ہیں۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ رب العزت تو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا شخص اس کو شفا دینا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو غیب میں غیر موجودگی میں دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ فرما رہے تھے ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب، اگر کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کہ وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا اس کے لیے دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا قال الملک ولک بمثل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کے ساتھ وہ یہ کہتا جاتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تجھے یہ سب کچھ عطا کرے۔ ایک حدیث صحیح مسلم یہ ہے، دوسری اس کے بھی راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اگر اس کی غیر موجودگی میں کوئی دعا کرتا ہے اس کا بھائی مستجابہ، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اس کی دعا مقبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں عند رأسہ ملک، اس کے پاس ایک فرشتہ وہ موجود رہتا ہے، موکل، جو اس کے پاس ٹھہرا رہتا ہے، موجود رہتا ہے، کلما دعا لأخیہ بخیر، جب وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی بھلائی کی دعا کرتا ہے قال الملک الموکل بہ آمین، جو اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ ہے وہ کہتا ہے آمین، تیری دعا قبول ہو جائے، اور ساتھ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تجھے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اب ایک جو خوف ہے نا ہمارے معاشرے میں، جو علاج کرے گا، جو دم کرے گا، اس کے گھر میں مسائل بن جائیں گے، اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتی ہے اگر آپ نے غیر موجودگی میں دعا کی ہے، کوئی شخص بڑی دور بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھ کے آپ نے دعا کی، اس نے قرآن سنا، آپ نے پڑھا، آپ نے دعا کی، اللہ اس کو شفا دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو یہ خوف ہے نا معاشرے میں کہ دم کرنے والے کے ساتھ مسائل بڑے سارے ہو جائیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ تجھے بھی اللہ صحت دے، اللہ تجھے بھی بیماریوں سے بچائے، اللہ تجھے بھی شفا عطا فرمائے۔ اچھا آپ دیکھیں ایک شخص کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، فرشتہ آمین کہہ رہا ہے اور پھر فرشتہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے دعا کرنے کے ساتھ، میرے دم کرنے کے ساتھ اللہ میری حفاظت نہیں کریں گے؟ بلکہ نبی علیہ السلام تو آپ تو فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو آن لائن دم ہے اس کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ہم مریض کو ٹائم دیتے ہیں، اس کو 20-25 منٹ کم از کم ہم دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس مریض آتا ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا یہی رویہ ہے، یہ نہیں کہ جو بھی آیا بس 5-7-10 بندوں کو بٹھایا اور فوراً دم کرنا شروع کر دیا، نہیں، ہم ہر ایک کا معاملہ اسے سنتے ہیں، الگ سے اس کو ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کو ٹائم دیتے ہیں، اور ہم اس طرح سے مریضوں کو اپنے پاس بہت زیادہ جمع نہیں کرتے، بلکہ ہم ہر مریض کو الگ سے ٹائم دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اور پھر اس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت شفا دینے والے ہیں. جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان پر بھی قرآن پڑھتے ہیں اور شرعی جو طریقے ہیں وہ اختیار کرنے کی طرف لاتے ہیں. جو آن لائن ہم سے دم کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں، اور ان کو بھی ہم یہی بتاتے ہیں نماز پڑھیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، وہ اعمال کریں جن کے ساتھ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. ان اعمال سے بچیں جن سے اللہ اپنے بندوں پر ناراض ہوتے ہیں. اور جب اللہ کسی کی مدد کر رہے ہوں تو شیطان کی کیا قوت ہے، اس کی کیا طاقت ہے؟ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں تو ہیں ہی کمزور، کچھ نہیں وہ کر سکتا. اصل بات یہ کہ ہمارے رب کے ساتھ تعلق اچھا ہو. تو ناظرین، یہ ہم نے آج کی ویڈیو میں جو طریقہ بتایا یہ ہمارا علاج کا طریقہ ہے. آن لائن دم کے لیے ہمارا ویڈیوز پر دیا گیا نمبر ہے، آفیشیل نمبر ہے، اس پر آپ رابطہ کریں اور اپنی اپوائنٹمنٹ لیں اپنے مریضوں کے لیے جو ہمارے پاس نہیں آ سکتے. جو آ سکتے ہیں وہ رابطہ کر کے ہمارے پاس آفس آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے جادوگروں سے اور غیر شرعی عمل کرنے والوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں میں اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے. ناظرین، یہ ویڈیوز ہم اس لیے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں. ہماری ویڈیوز دیکھیں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. ہماری کوئی بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں اس پر کمنٹ کریں، اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچ سکے. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. السلام علیکم.